اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض وان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، احترام اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جو طریقہ بیان فرمایا وہ بہت ہی دل نشین ہے اور بہت ہی قابل توجہ اور سمجھنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح بادشاہوں کے اور بڑے بڑے عظیم بادشاہوں کے درباروں کے حاضری کے اصول ہوتے ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے بھی حاضری کے اصول ہیں۔ باقی دنیا کے بادشاہوں کی حاضری کے اصول اس کے درباری سکھاتے ہیں، مگر قربان جائیں ایسے حضور تاجدار کائنات ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حاضری کا سلیقہ اور طریقہ، ادب اور احترام کیا ہے، یہ خود اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اور فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اپنی آوازوں کو کبھی بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور اگر یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خطاب ایمان والوں سے فرمایا، اس کا مطلب بڑا واضح اور صاف نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان والا صرف وہ ہے جو ادب بارگاہ رسول پاک جانتا ہے، جو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتا وہ اللہ کے نزدیک ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ اور یہ بھی پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ کسی صورت بھی کبھی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ ہمیشہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی گردنیں جھکا کر آواز کو بہت دھیمی اور نیچی رکھ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، اور کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ اور جس طرح دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی، جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو کبھی بھی اس عامیانہ انداز سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہیں کرنا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت آپشن رکھتا ہے کہ ہر گناہ کے اندر آپشن ہوتا ہے، اس کی معافی کی کوئی نہ کوئی سبیل نکل آتی ہے، مگر بے ادبی بارگاہ رسالت ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت معاف بھی نہیں فرماتا۔ پہلی بات تو فرمائی کہ ایمان والو میرے محبوب کی بات سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ دوسری بات فرمائی کہ جس طرح تم عامیانہ انداز میں آپس میں باتیں کرتے ہو، آپس میں گفتگو کرتے ہو، اس طرح میرے محبوب کی بارگاہ میں کبھی بھی نہ کرو۔ اگر تم دونوں یہ کام کر بیٹھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، جو میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرے، جو میرے محبوب کو عامیانہ انداز سے بلائے، جو میرے محبوب کی بارگاہ کی کسی طرح بھی بے ادبی کرے، ان کے اعمال تو ضائع ہوں گے ہی، مگر ان کے اعمال کا
کے ضائع ہو جانے کا شعور بھی ان کو نہیں لگنے دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ان کو اگر شعور آ گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اعمال گستاخی رسالت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو وہ معافی نہ مانگ لیں۔ اللہ رب العزت ان سے یہ شعور بھی چھین لیتا ہے تاکہ وہ معافی کی طرف نہ آئیں۔ اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام خود اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اور آگے اس صورت کے اندر سکھا رہا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنی آواز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے پست اور نیچے رکھا، اور ادب بارگاہ رسالت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں خود عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ آپ کی بارگاہ کا ادب اور احترام کروں گا اور کبھی بھی اپنی آواز کو آپ کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دوں گا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگوں کی آواز میں خود قدرتی طور پہ ذرا زیادہ قوت اور طاقت ہوتی، وہ آہستہ بھی بولیں تو زیادہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑے زور سے بول رہے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی تھے حضور ثابت بن قیس، یہ جن کی آواز قدرتی طور پہ بہت زیادہ بلند تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور بند کر کے وہاں ہی روتے رہتے اور اللہ رب العزت سے معافیاں مانگتے رہتے۔ حضور تاجدار کائنات تک یہ خبر پہنچی کہ ثابت بن قیس نہ مسجد میں آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو، رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے روتا ہوں کہ میری آواز قدرتی طور پہ بلند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیت میرے ہی حق میں نازل ہوئی ہو، میرے لیے ہی نازل ہوئی ہو، میری کوئی آواز آپ کی آواز سے بلند ہوئی اور جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ سرزنش میرے لیے ہی نازل فرمائی ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنے عاشق زار کو، اس اپنے پیارے صحابی کو پیار کیا، شفقت فرمائی، اور شفقت فرمانے کے بعد فرمایا کہ تم اس وجہ سے پریشان نہ ہو، کیا تم نہیں اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ تم شہید کیے جاؤ اور جنت میں تمہارا گھر ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی جیسے میرا اللہ مجھ پر راضی ہے میں اسی طرح راضی ہوں۔ تو وہ علامہ ابن قیم وہ اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کی وضاحت میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مسیلمہ بن کذاب کے خلاف، جو گستاخ رسول تھا، جو جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا، جنگ کا آغاز ہوا تو یہ ایک صحابی تھے حضرت ثابت اور حضرت سالم، یہ دو صحابہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ لیا اور گاڑ کر دشمنوں پر، مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ختم نبوت کے منکروں پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، اور اسی طرح لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے۔ اور جب شہید ہو گئے تو انہوں نے ایک بڑی قیمتی زرہ زیب تن کر رکھی تھی، اور ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی ہے حضرت ثابت بن قیس نے، تو اس نے وہ زرہ چرا لی۔ تو وہ جو صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی دوسرے صحابی کو خواب میں انہوں نے زیارت کروائی، اور خواب میں آ کر وہ فرمانے لگے کہ خالد کے پاس جانا، وہ فلاں جو شخص ہے، میری ایک قیمتی زرہ تھی جو پڑی ہوئی تھی، اور فلاں شخص اس زرہ کو چرا کے لے گیا ہے، اس کا جو گھر ہے، اس کا جو خیمہ ہے، وہ لشکر کے اور پڑاؤ کے آخر پر ہے، اور اس کے پڑاؤ کے، اس کے خیمے کے اندر ایک دیچکا پڑا ہوا ہے، اس دیچکے کے نیچے وہ زرہ پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اس نے اپنے گھوڑے کا پلان رکھا ہوا ہے، اور اس کے خیمے کی نشانی اور پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک گھوڑا باندھا ہوا ہے اس کے خیمے کے ساتھ، جس کی رسی بڑی لمبی ہے،
اور تم جا کے وہ زرہ وہاں سے لو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانا کہ یہ زرہ وہاں پر ہے اور وہ لے لیں، وہاں سے لے لیں۔ جب اس نے، اور یہ بھی حضرت ثابت بن قیس نے خواب کے اندر فرمایا کہ یہ خواب سمجھ کر اگنور نہ کرنا، بلکہ یہ لازماً میری بات خالد بن ولید تک پہنچانا، جو سپہ سالار تھے، جو کمانڈر تھے مسلم آرمی کے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے، ان کو خواب، انہوں نے، اس صحابی نے خالد بن ولید کو خواب سنایا، تو جا کر دیکھا کہ اسی خیمے کے اندر ان کی زرہ اسی طرح جس طرح انہوں نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا، بیان فرمائی تھی، موجود تھی۔ اور ساتھ ہی ثابت بن قیس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور جا کر ان کو عرض کرنا، امیر المومنین فلاں اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ذمے اتنا زیادہ قرضہ ہے، اتنا قرضہ ہے، وہ آپ میری طرف سے ادا کر دیں اور میرے فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دیں۔ تو یہ خواب کے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں جو تھی وہ فرمائیں اس صحابی کو، اور بالکل من و عن جب جا کے دیکھا تو ساری چیزیں وہاں پر جس طرح انہوں نے بتایا تھا اسی طرح موجود تھیں، اور انہوں نے ان کی جو وصیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وہ بھی انہوں نے ان کو بتائی۔ تو اس سارے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ادب رسول کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بارگاہ رسالت کا ادب کرنا جان جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بے شمار مقامات اور مرتبے عطا فرماتا ہے، اور جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو جاتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال اللہ رب العزت تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کو عقل بھی نہیں آنے دیتا، شعور بھی نہیں آنے دیتا، تاکہ کہیں یہ گستاخ رسول واپس پلٹ کر دوبارہ معافی نہ طلب کر لے اور حضور کی منت ترلا کر کے پھر دوبارہ اپنے گناہوں کی، اپنی بے ادبی کی معافی مانگ لے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بالکل پسند ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ادب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل چیز ہے، اعمال کا دار و مدار سارے کا سارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر، ادب پر، احترام پر اور تکریم پر منحصر ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اعمال بندے کے بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ محبت اور تعظیم کا ہمارا دل اور تعلق جوڑ دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔